تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تہجد کی نماز یہ مومن کے لیے باعث برکت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کے پیارے حبیب پر فرض تھی۔ مسئلہ یاد رکھنا، تہجد کی نماز اللہ کے پیارے رسول پر فرض تھی، لیکن ان کے صدقے میں یہ امتیوں کے لیے نفل یا سنت کا درجہ رکھتی ہے، ورنہ اگر امتی پر فرض ہوتی تو اللہ جانے کیا حال ہوتا۔ جب بیداری کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو رات کے اس فریضے کو ادا کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کا کہ یہ تہجد کی نماز بندے مومن کے لیے نفل ہے۔ اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت نماز ہے اور زائد سے زائد 8 فرمائی گئی مذہب حنفی میں، اور مذہب حنفی میں بہتر یہ ہے کہ اگر 8 رکعت نماز تہجد کی پڑھی جائے تو 4 رکعت کی نیت کی جائے۔ یوں زیادہ آپ جتنا بھی پڑھیں آپ کو اختیار ہے، پوری رات گزار دیں، یہ کم سے کم کی یہ تعداد بتائی گئی۔ اور تہجد کی نماز کے لیے مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ جس وقت آنکھ کھلے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وہی وقت ہے۔ یہ وقت کی بات میں بتا رہا ہوں۔ افضل وقت تو تہجد کی نماز کے لیے رات کا آخری حصہ ہے جو صبح صادق کے قریب ہو، لیکن علماء نے مسئلہ آسانی کے لیے بیان فرمایا کہ مثلاً اگر 10 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر 10 بجے رات کو سو گئے اور 10:15 بجے ہی آنکھ کھل گئی تو اگر آپ چاہیں تو اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت وہی ہوگا، چاہے 10:05 پر ہی آنکھ کھل جائے، یعنی عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔ سونے کے بعد جب آنکھ کھلے وہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی پر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عشاء کی نماز کے وتر کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اس کی شان یہ بتائی گئی کہ اگر کسی دن کسی وجہ سے کسی تہجد گزار مومن بندے یا بندی کی نماز تہجد قضا ہو جائے اور وہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا تو یہ 2 نفل اس کے تہجد کے قائم مقام شمار ہوں گے۔ شریعت نے آسانی دی ہے تو تہجد کی نماز یہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ فرمایا گیا تہجد گزار بندوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، رب تعالیٰ انہیں روب و دبدبہ عطا فرماتا ہے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور وہ خاص مناجات کا اور قبولیت دعا کا وقت ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور میں مناجات کرے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس طرح آسمان کی رہنے والی مخلوق یعنی فرشتوں کو، جس طرح ہمیں زمین پر رہنے والے لوگوں کو آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو تہجد گزار بندوں کے گھر چمکتے نظر آتے ہیں۔ میاں ہمیں وہ نور نظر نہ آئے، ہمیں وہ نورانیت نظر نہ آئے، لیکن تہجد کا وہ نور اتنا ہوتا ہے کہ تہجد گزار بندہ ہی نہیں، اس کا گھر ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی پابندی کی آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔